نماز رسول جسے محمد اختر انصاری نے مرتب کیا ہے۔ بالکل، اور اس مطالعے کے لیے جو حوالہ جات جمع کیے گئے نا، وہ تاریخ اسلام کی سب سے مستند کتابوں یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد وغیرہ سے لیے گئے ہیں۔ تو ہمارا مقصد آج اس جمع کردہ تحقیق کو تھوڑا کھول کر دیکھنا ہے۔ صحیح۔ ان صفحات کے اندر نماز کا جو مکمل طریقہ محفوظ ہے، اس کی باریکیوں کو سمجھنا ہے۔ لیکن اس تفصیلی گفتگو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ اس تجزیے کا نا ایک بنیادی فریم ورک واضح کرنا ضروری ہے۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے اور جو اس پوری گفتگو کا ایک بنیادی اصول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس تجزیے کا مقصد کسی مخصوص مسلک یا فرقے کی حمایت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، ہمارا رول یہاں صرف اور صرف ایک اینالسٹ کا ہے۔ مطلب اس تحقیقی دستاویز میں جو حوالہ جات اور احادیث دی گئی ہیں، ہم ان کو بالکل غیر جانبداری کے ساتھ سامنے رکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، تاکہ سیکھنے والوں کو اور اس موضوع میں دلچسپی رکھنے والوں کو ٹھیک معلوم ہو سکے کہ ان قدیم ترین اور مستند سورسز میں اصل میں کیا لکھا ہے۔ یہ وضاحت واقعی اہم ہے، کیونکہ جب ان سورسز کو بڑے غور سے پڑھا جاتا ہے نا، تو نماز کی ہر فزیکل موومنٹ، ہر ادا کیے جانے والے لفظ کے پیچھے ایک ایسی تاریخی اساس اور سائیکولوجیکل ڈیپتھ ملتی ہے جو اس عمل کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اس سفر کی شروعات کرتے ہیں بالکل بنیاد سے، یعنی نیت اور صف کی ترتیب سے۔ دستاویز کی شروعات میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ایک مشہور اصول سامنے رکھا گیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لیکن یہاں اس تحقیق میں ایک اہم ڈسٹنکشن موجود ہے۔ دستاویز واضح کرتی ہے کہ نیت کا تعلق صرف دل سے ہے۔ زبان سے نیت کے مخصوص الفاظ ادا کرنے کو ان سورسز کی روشنی میں سنت نہیں بلکہ بدع یعنی عبادت میں ایک نئی ایجاد قرار دیا گیا ہے۔ تو اس ٹیکنیکل پوائنٹ کو ہم کس طرح سمجھیں؟ اگر ہم اس پوائنٹ کی ڈیپتھ میں جائیں نا، تو یہ ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل شفٹ ہے۔ عبادت کی بنیاد ظاہری الفاظ کی ادائیگی سے زیادہ باطنی ارادے پر زور دیتی ہے۔ اچھا، بہت انٹرسٹنگ۔ ماڈرن سائیکالوجی میں ایک کانسیپٹ ہے جسے ہم مائنڈ فلنس یا فلو سٹیٹ کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی کام کی نیت کو چند رٹے رٹائے الفاظ تک محدود کر دیتا ہے تو ذہن اکثر آٹو پائلٹ پر چلا جاتا ہے۔ بالکل، زبان چل رہی ہوتی ہے لیکن دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن جب سورس مٹیریل یہ کہتا ہے کہ نیت صرف دل کا ارادہ ہے اور زبان سے کچھ نہیں بولنا، تو اس کا اصل مقصد اس شخص کو اس مخصوص لمحے میں مکمل طور پر حاضر کرنا ہے، یعنی the focus is completely internal۔ ہاں، دستاویز یہی پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ ابتدائی دور میں زبان سے بول کر نیت کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ یہ خاموش ارادہ دراصل ایک ایکٹیو مینٹل فوکس کی چابی ہے۔ بہت انٹرسٹنگ۔ لیکن یہ فوکس صرف انٹرنل نہیں رہتا، بلکہ جب بات جماعت کی آتی ہے نا، تو دستاویز صف بنانے کے حوالے سے حیرت انگیز اور بہت اسپیسیفک فزیکل انسٹرکشنز پیش کرتی ہے۔ یہاں تک واضح کیا گیا ہے کہ درمیان میں خالی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے تاکہ شیطان کے لیے راستہ نہ بنے۔ یہ ایک بہت ہی مضبوط فزیکل کنیکشن کی بات لگتی ہے مجھے تو۔ یہ فزیکل جیومیٹری اپنے اندر ایک بہت گہرا سماجی پہلو رکھتی ہے۔ اس تحقیق میں سنن ابو داؤد کی ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں۔ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم بن جاؤ۔ نرم بن جاؤ، اس کا پریکٹیکلی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نیا شخص آ کے صف میں شامل ہونا چاہے تو اس کے لیے خوشی سے جگہ بنانی چاہیے۔ اپنے کندھوں کو سخت کرنے کے بجائے تھوڑا سمٹ جانا چاہیے تاکہ ایک اور انسان اس لائن کا حصہ بن سکے۔ سمجھ گئی۔ اگر اسے بڑے پیمانے پر دیکھا جائے تو یہ صرف کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں ہے، یہ اجتماعیات یعنی کمیونٹی سپرٹ کی ایک عملی مشق ہے۔ اپنا ایگو ختم کرنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور سوسائٹی کے ہر طبقے کے انسان کے ساتھ برابری کے ساتھ کھڑے ہونا۔ یہ صف کو سیدھا کرنے کا عمل دراصل معاشرے کو جوڑنے کا عمل ہے۔ ایک سمپل سے کھڑے ہونے کے طریقے میں اتنی بڑی کمیونٹی بلڈنگ شامل ہے، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ تو نیت اور صف کی اس مینٹل اور سوشل فاؤنڈیشن کے بعد جب ایک نمازی پریکٹیکلی ایکشن میں آتا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک، یہ سورس مٹیریل نماز کی جسمانی حرکت کو کس طرح ڈیفائن کرتا ہے؟ نماز کا آغاز تکبیر اولیٰ سے ہوتا ہے
और इस हवाले से दस्तावेज में जो डिटेल दी गई है वो आम मुशाहिदे से थोड़ी मुख्तलिफ और ज्यादा प्रिसाइज है। अच्छा, वो कैसे? या कानों की ऊंचाई तक उठाना चाहिए और इस दौरान उंगलियां अपनी आम नेचुरल हालत में खुली होनी चाहिए, न उन्हें जबरदस्ती फैलाना है और ना ही आपस में टाइटली जोड़ के रखना है। ठीक है, नेचुरल पोजीशन में। बिल्कुल। हाथ उठाने के इस मखसूस अमल को रफा यदैन कहा जाता है और अगर हम इन ऑथेंटिक सोर्सेज यानी बुखारी, मुस्लिम और अबू दाऊद की डिटेल्स को देखें तो ये फिजिकल मूवमेंट नमाज में 4 मखसूस मकामात पर परफॉर्म की जाती है। वो 4 मकामात कौन कौन से हैं जो इन अहादीस में वाज़ेह किए गए हैं? ये 4 पॉइंट्स बहुत क्लियरली डिफाइंड हैं। पहला, बिल्कुल शुरू में जब नमाज का आगाज होता है। दूसरा, जब रुकू में जाने लगते हैं। ठीक है। तीसरा, जब रुकू से वापस उठते हैं। और चौथा मकाम तब आता है जब 2 रकातों के बाद तीसरी रकात के लिए दोबारा खड़े होते हैं। इन 4 पॉइंट्स पर हाथों को उठाने का जिक्र इन कदीम तहकीकात में वाज़ेह तौर पर मिलता है। यहाँ एक सवाल जहन में उभरता है, क्योंकि आम मुशाहिदे में हमें कुछ और चीजें भी नजर आती हैं। कुछ लोग तकबीर के वक्त हाथों से कानों की लोब यानी एयर लॉब्स को छूते हैं या उन्हें पकड़ते हैं। इस तहकीकी दस्तावेज में इस स्पेसिफिक आदत के बारे में क्या कहा गया है? ये एक बहुत अहम वजाहत है जो इस मुताले में सामने आई है। दस्तावेज इन हवाला जात की रोशनी में इस अमल को डायरेक्टली बिदआ कैटेगराइज करती है, यानी नई इजाद। बिल्कुल। कानों को छूना या पकड़ना इन इब्तिदाई और ऑथेंटिक सोर्सेज में कहीं मौजूद नहीं है। सुन्नत का मकसद सिर्फ हाथों को कंधों या कानों के बराबर उठाना है। फिजिकली किसी हिस्से को टच करना मकसूद नहीं है। सही वजाहत है ये। इसके अलावा एक और क्लैरिफिकेशन ये दी गई है कि सजदे में जाते वक्त या सजदे से वापस उठते वक्त ये रफुल यदैन का अमल परफॉर्म नहीं किया जाता। तो इन मूवमेंट्स की बाउंड्रीज इन सोर्सेज में बहुत नीटली और स्ट्रिक्टली डिफाइंड है। ठीक है। हाथ उठाने के बाद जो अगला स्टेप आता है वो हाथों को बांधने का है। इस हवाले से वाइल बिन हुजर की हदीस जो सुनन नसाई में है उसका हवाला पेश किया गया है। इस तहकीक के मुताबिक दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली, जोड़ और कलाई पर रखकर सीने पर बांधना चाहिए। हाँ, ये पोस्चर एक किस्म के ठहराव और अदब को जाहिर करता है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम इस फिजिकल पोस्चर के साथ साथ निगाह के मरकज की बात करते हैं। दस्तावेज वाज़ेह करती है कि नमाज की हालत में निगाह सिर्फ और सिर्फ सजदा की जगह पर होनी चाहिए। बिल्कुल। इधर उधर देखने से तो मना किया ही दे रहा है, लेकिन आसमान की तरफ देखने से इतनी शिद्दत से मना किया गया है कि बुखारी की हदीस में प्रॉपर वार्निंग दी गई है। जो लोग नमाज में आसमान की तरफ नजरें उठाते हैं उन्हें बाज आ जाना चाहिए, वरना उनकी आंखों की रोशनी उछक ली जाएगी। ये वार्निंग बहुत शिद्दत महसूस होती है। इस शिद्दत की क्या हिकमत हो सकती है? ये अल्फाज अपनी शिद्दत में वाकई हैरानकुन लगते हैं, लेकिन अगर इनके पीछे की साइकोलॉजिकल डेप्थ को समझा जाए तो बात बहुत क्लियर हो जाती है। इबादत का असल जौहर एक लफ्ज में समाया हुआ है, खुशू, यानी फोकस, जिसका मतलब है एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी और एब्सोल्यूट फोकस। जब कोई इंसान आसमान की तरफ या इधर उधर देखता है तो एक्सटर्नल विजुअल स्टिमुलाई उसके जहन को भटकाना शुरू कर देते हैं। अंदर का फोकस टूट जाता है। निगाह को सजदे की जगह पर लॉक करने का हुक्म दरअसल जहन को लॉक करने का हुक्म है। मतलब साइट को रिस्ट्रिक्ट कर देना। बिल्कुल। जब निगाह एक ही पॉइंट पर टिकी होती है तो ख्यालात का फैलाव खुद ब खुद रुक जाता है। ये एक किस्म का सेंसरी डिप्रिवेशन है ताकि इंटरनल वर्ल्ड पूरी तरह एक्टिव हो सके। खुदा के सामने खड़े होने का तसव्वुर इस बात का तकाजा करता है कि इंसान दुनिया की हर विजुअल डिस्ट्रैक्शन से हटकर सिर्फ उस एक लम्हे में मौजूद हो। ये स्ट्रिक्ट वार्निंग उस फोकस और अदब को टूटने से बचाने के लिए एक साइकोलॉजिकल बैरियर का काम करती है। ये एक्सटर्नल फोकस उस वक्त मजीद गहरा हो जाता है जब हम उन अल्फाज पर गौर करते हैं जो इन फिजिकल पोजीशंस में अदा किए जाते हैं। हाथ सीने पर बांधने के बाद दस्तावेज में शुरुआती दुआ का जिक्र है जिसे हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया। हाँ, इस दुआ का तर्जुमा जो इस सोर्स मटेरियल में हाईलाइट किया गया है वो बहुत ही पावरफुल और पोएटिक है। इसमें दुआ की जा रही है कि ए अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के बीच इतनी दूरी कर दे जितनी मशरिक और मगरिब में है। और उसके फौरन बाद आगे अल्फाज आते हैं कि मेरे गुनाहों को पानी, बर्फ और ओले से धो डाल।
یہ میٹافرز جہاں ایک طرف ایسٹ اور ویسٹ کا ذکر ہے اور دوسری طرف سنو اور ہیل کا، یہ کمبینیشن بہت یونیک لگتا ہے۔ ان تشبیہات کا تجزیہ کریں تو تصور بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ گناہ کو روحانیت میں اکثر آگ، تپش یا گرمی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ جب کسی شخص سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے باطنی وجود میں ایک بے چینی اور جلن پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک انٹرنل فائر۔ ہاں، اس دعا میں اس تپش کو دھونے کے لیے صرف عام پانی کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ برف اور اولے کی بات کی گئی ہے۔ یہ ایکسٹریم کولڈنس اور پاکیزگی اس اسپرچول فائر کو مکمل طور پر بجھانے اور ٹھہراؤ لانے کی علامت ہے۔ اور جو مشرق اور مغرب کی دوری کا ذکر ہے وہ ایبسولوٹ سپریشن کی مانگ کر رہا ہے، کیونکہ وہ دونوں کبھی مل نہیں سکتے۔ ایگزیکٹلی، یہ ایک ایسی دوری ہے جہاں دو چیزوں کا ملاپ میتھمیٹیکلی ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ نماز صرف ایک فرض ادائیگی نہیں ہے، بلکہ ایک ڈیپ اسپرچول کلینزنگ اور ریسیٹنگ کا پروسیس ہے۔ اس اسپرچول کلینزنگ کو بچانے کے لیے کسی بھی قسم کے ایروگنس سے دوری ضروری ہے۔ اس تحقیق میں تعوذ کا ذکر آتا ہے، جہاں ابو داؤد کی حدیث کی روشنی میں شیطان کے جنون اور اس کے تکبر سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ پوائنٹ اس وجہ اہم ہے کیونکہ تکبر عبادت کے خشوع والی روح کے بالکل متضاد ہے۔ اس پناہ مانگنے کے بعد نماز کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس کے بارے میں دستاویز نہایت سخت الفاظ استعمال کرتی ہے۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس حصے کے بغیر نماز نامکمل بلکہ ناقص قرار دی گئی ہے، اور وہ حصہ ہے سورہ فاتحہ۔ اگر ہم اس کو بڑے منظر نامے سے جوڑیں تو سورہ فاتحہ کی ڈائنامک کو سمجھے بغیر نماز کے ایکسپیرینس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ دستاویز میں یہاں صحیح مسلم کی ایک بہت ہی اہم حدیث قدسی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ یہ حدیث ایک بالکل نیا تصور پیش کرتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر لیا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کیونکہ یہ اس پروسیس کو مونولوگ سے نکال کر ایک ایکٹیو ڈائیلاگ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک ریئل کانورسیشن۔ بالکل، یہ ایک ریئل ٹائم کانورسیشن بن جاتی ہے۔ اس حوالے کے مطابق جب کوئی پڑھنے والا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو وہاں سے فوراً براہ راست جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو خدا فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ یہ ریئلائزیشن کتنی پروفاؤنڈلی تبدیل کر دینے والی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر نماز میں، ہر رکعت کے اندر آسمان اور زمین کے درمیان ایک براہ راست گفتگو چل رہی ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ دستاویز مزید بتاتی ہے کہ جب پڑھنے والا اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو خدا فرماتا ہے کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے دیا جائے گا۔ یہ واقعی اس روحانیت کا عروج ہے جس کا ذکر ابتدائی سورسز میں ملتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس ریئل ٹائم گفتگو کا تصور ایک انسان کے ذہن میں ٹھیک اس وقت حاضر ہو جب وہ یہ الفاظ ادا کر رہا ہو، تو اس کی توجہ کا لیول کیا ہوگا؟ بہت ہائی ہوگا، ظاہر ہے۔ یہ جاننا کہ اس کے بولے گئے الفاظ خالی ہوا میں نہیں جا رہے بلکہ ایک ایک آیت پر ڈائریکٹ انڈیویجول رسپانس مل رہا ہے، یہ کسی بھی شخص کی عبادت کے تجربے کو بالکل نئی سطح پر لے جا سکتا ہے۔ یہ صرف ٹیکسٹ ریڈنگ نہیں رہتی، یہ ایک کازمک لیول کی کمیونیکیشن بن جاتی ہے۔ اس کمیونیکیشن کے بعد تحقیق میں قرات یعنی قرآن پڑھنے کے کچھ مخصوص احکام واضح کیے گئے ہیں۔ ظہر اور عصر جو کہ دن کی نمازیں ہیں اور عام طور پر خاموشی سے پڑھی جاتی ہیں، ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ ملائی جاتی ہے، جبکہ آخری 2 میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ ہاں، یہ بیسک رولنگ ہے اس کی۔ ایک اور ہسٹوریکل ڈیٹیل جو اس سورس مٹیریل نے ہائی لائٹ کی ہے وہ یہ کہ نبی کریم کبھی کبھی ظہر اور عصر جیسی خاموش نمازوں میں بھی اس قدر اونچی آیات پڑھتے تھے کہ پیچھے کھڑے صحابہ اس آیت کو سن لیتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ اصول بھی سامنے آتا ہے کہ پہلی رکعت کو ہمیشہ دوسری رکعت کی نسبت تھوڑا لمبا رکھا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ان ڈیٹیلز کے بعد ایک بڑا اہم مسئلہ آتا ہے جو جماعت کی نماز کا سب سے مخصوص حصہ ہے، آمین کا کردار۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ دستاویز واضح کرتی ہے کہ جب امام اونچی آواز میں قرات کرتا ہے اور سورہ فاتحہ کے آخر میں ولد ضالین کہتا ہے تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟
ان سورسز میں کیا انسٹرکشن ملتی ہے؟ ان سورسز کے مطابق اس مقام پر امام کے پیچھے پڑھنے والوں کو، جنہیں مقتدی کہا جاتا ہے، اونچی آواز میں آمین کہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ دستاویز میں یہ بھی واضح ہے کہ امام خود بھی اونچی آواز میں آمین کہے گا، یعنی دونوں لاؤڈلی کہیں گے۔ بالکل، یعنی جہاں قرات اونچی آواز میں ہو رہی ہے وہاں آمین بھی ایک اجتماعی اور کلیئر آواز میں ادا کی جائے گی۔ اور یہاں صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث کا حوالہ دے کر اس رول کے پیچھے کی جو لاجک اور حکمت بتائی گئی ہے وہ بے حد دلچسپ اور حیران کن ہے۔ وہ کون سی ایسی حکمت ہے جو ان دستاویزات میں اس اجتماعی آمین کے پیچھے بیان کی گئی ہے؟ حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ جب لوگ زمین پر جماعت میں کھڑے ہو کر آمین کہتے ہیں تو ٹھیک اسی لمحے آسمان میں فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ حوالہ جات میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس شخص کی آمین کی آواز اور ٹائمنگ فرشتوں کی آمین کے ساتھ سنکرونائز ہو جاتی ہے، یعنی بالکل اسی لمحے ادا ہوتی ہے جب فرشتے ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اس شخص کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر اس تصور کو تھوڑا پاز کر کے سمجھا جائے تو یہ اجتماعی ہم آہنگی یعنی سنکرونائزیشن کا کتنا بڑا کانسیپٹ ہے۔ زمین پر امام اور پیچھے کھڑے لوگوں کا ایک ساتھ آواز بلند کرنا اور ٹھیک اسی مائکرو سیکنڈ میں آسمان پر فرشتوں کا ان کے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ زمین اور آسمان دونوں منڈلیوں کا ایک آواز ہو کر اس دعا کو سیل کرنا، یہ ایک عظیم کاسمک ہارمونی کی مثال ہے جو اس تحقیق میں سامنے آتی ہے۔ واقعی ایک چھوٹے سے لفظ آمین میں اتنی بڑی سنکرونائزیشن اور اتنا بڑا اسپرچول اجر چھپا ہوا ہے۔ اس ساری تحقیقی ڈیٹیل کو دیکھنے کے بعد اگر آج کے اس گہرے مطالعے کا نچوڑ نکالا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس سورس مٹیریل نماز رسول نے عبادت کو ایک میکینیکل ہیبٹ سے نکال کر ایک ڈیپ سائنٹیفک اور اسپرچول پروسیس کے طور پر پیش کیا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ یہ صرف اٹھنے، بیٹھنے اور جھکنے کا عمل نہیں ہے۔ اس کے ہر سٹیپ میں دل کے اندر انٹینشن کو کلیئر کرنے سے لے کر جماعت میں اپنے بھائیوں کے لیے ایگو ختم کر کے قدم ملانے تک، ہاتھوں کو مخصوص مقامات پر اٹھانے سے لے کر نگاہ کو فوکس کر کے ویژول ڈسٹریکشنز کٹ آف کرنے تک، اور سورہ فاتحہ میں براہ راست کمیونیکیشن سے لے کر آمین کی کازمک سنکرونائزیشن تک، ہر پوائنٹ کا ایک ڈیفینٹ مقصد ہے جو ان قدیم تحقیقات میں بالکل واضح ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل ایک اہم سوال کھڑا کرتی ہے، اور اس تحقیق کو پڑھنے کے بعد ہر فرد کے لیے یہ ایک سوچنے کا مقام ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عبادت کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی اپنے اندر کتنی گہری ہسٹوریکل گراؤنڈنگ، سائیکالوجی اور مائنڈفلنس رکھتا ہے۔ بالکل۔ اگر کوئی انسان اس شعور اور اس لیول کے فوکس کے ساتھ اس رسم کو روزانہ ادا کرے، جہاں اسے ہر فزیکل موومنٹ کی سائنس پتہ ہو، جہاں اسے معلوم ہو کہ فاتحہ پڑھتے وقت اسے ڈائریکٹ جواب مل رہا ہے، جہاں وہ اپنی آمین کو آسمانی مخلوق کے ساتھ سنک کر رہا ہو، تو اس لیول کی ڈیپ انگیجمنٹ اس کے روزمرہ کے تجربے کو کس قدر بدل دے گی۔ یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے۔ کیا دن میں متعدد بار اس قدر گہری توجہ، ایسی فزیکل اور مینٹل ٹریننگ ایک عام انسان کی عملی زندگی میں، اس کے کریئر میں، اس کے فوکس میں اور اس کے آپس کے ریلیشن شپس میں ایک کمپلیٹلی نیا ٹھہراؤ اور ڈسپلن پیدا نہیں کر سکتی؟ اس بارے میں ضرور غور کیجیے گا۔